السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے بچوں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ مطلب ہمارے اندر صبر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صبر رکھیں گے تو نہ ہم کبھی کسی کے قدموں میں گریں گے نہ کسی کی نظروں میں۔ چلیے بچوں ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ ختیجہ مرزا آپ اپنا کیمرہ صحیح رکھیے، اوکے؟ ہماری آواز آ رہی ہے بچوں آپ لوگوں کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ختیجہ مرزا آپ کل کلاس میں نہیں تھی نا بیٹا؟ این فاطمہ بھی نہیں؟ کل ہم نے پڑھایا تھا پڑوسی کا حق، ہاں پڑوسیوں کا حق۔ آپ نے دیکھا؟ جی آپا ہم تھے کل کلاس میں۔ اچھا آپ تھے، اوکے ٹھیک ہے۔ تو چلیے کل ہم نے پڑوسی کا حق پڑھایا تھا، آج ہم پڑھیں گے مقصد خلقت۔ سن 1920 میں کی دہائی کا ذکر ہے کہ ایک صبح چین کا ایک واقعہ ہے۔ مطلب یہ واقعہ کس سے ملتا جلتا ہے بچوں؟ کہ خدا نے کوئی چیز بنا ریزن کے خلق نہیں کیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ دنیا بھی خلق کی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ تو اس سے ایک واقعہ ملتا ہے، یہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ 1920 کی دہائی کا ذکر ہے کہ ایک صبح چین کا شہر بے جنگ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ان گولیوں کا ہدف چھوٹی چھوٹی چڑیا تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ ہر سال یہ چڑیا فصلوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ چین کے باشندے ان کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ مطلب جو وہ چڑیا تھی وہ فصلیں کھا جاتی تھی، تو چین کے جو باشندے تھے، وہاں کے جو رہنے والے تھے، وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ہر سال یہ چڑیا فصلوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ چین کے باشندے ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ چنانچہ بڑی سوچ وچار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان چڑیوں کو مار دیا جائے جان سے۔ چڑیوں کو ختم کرنے کے انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ان چڑیوں کو مار دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ چڑیوں کو ختم کرنے کے انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ جب انہوں نے وہ چڑیوں کو ختم کر دیا تو ان چڑیوں کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان چڑیوں کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے بہت سوچ وچار کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ان چڑیوں کو ختم کر دیا جائے۔ جب انہوں نے ان چڑیوں کو ختم کر دیا تو انہوں نے سکھ کی سانس لی، چین کی، سکون کی سانس لیا۔ انہوں نے چڑیوں کو مار دیا جائے، چڑیوں کو ختم کر دیا جائے، مگر یہ سکون عارضی ثابت ہوا، کیونکہ ہر سال کے مقابلے میں ان کی فصلوں کو زیادہ نقصان ہوا۔ ہر سال سے زیادہ ان کی یہ سال فصلوں میں زیادہ نقصان ہوا۔ چین کے لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، چڑیوں کو تو مار دیا، چڑیا تو ختم ہو گئی، تو اب کیسے یہ نقصان ہو رہا ہے فصلوں میں؟ جب وہاں کے لوگ، چین کے لوگ حیران و پریشان ہو گئے تو انہوں نے سوچا آخر ایسا کیوں ہوا؟ تحقیقات اتنی زیادہ وہ لوگوں نے تحقیقات کی کہ تحقیقات کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ فصلوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جنہیں یہ چڑیا کھا جایا کرتی تھی۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں پیدا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں آپ لوگوں کو؟ جی آپا ہمیں سمجھ میں آیا۔ جی آپا ہمیں سمجھ میں آیا۔
आपको समझ आ गया? आप लोग को समझ में आ गया ना बच्चों? जी आपा। जी। ओके, मतलब कि वो चिड़िया क्यों थी? वो चिड़िया उन छोटे छोटे कीड़ों को खा लिया करती थी, तो उससे ज्यादा फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता था। चीन के लोग ये सोचते थे कि इन चिड़ियों से ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वो चिड़ियों से ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है चीन के लोगों को? कीड़ों ने। कीड़ों ने, छोटे छोटे कीड़ों ने। जी, कीड़ों ने उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से बात यहाँ पर ये हो रही है कि खुदा कोई मकसद के बगैर कोई चीज को खल्क नहीं करता। हर चीज के पीछे एक मकसद है, और हर शय अपनी वजह तखलीक को पूरा करने में हर शख्स मसरूफ है। इस दुनिया में अल्लाह ने कोई चीज बेकार नहीं पैदा किया है, बल्कि जो कुछ उसने बनाया है किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया है। जब कोई अक्लमंद इंसान किसी छोटी चीज को भी बेकार व बेहुदा नहीं बनाता। हम कोई भी चीज अगर बनाएंगे तो वो कोई रीजन के हिसाब से ही बनाएंगे ना। अगर हमको वो चीज की जरूरत है तभी हम बनाएंगे, है ना बच्चों? जी आपा। पता है जी आपा। खुदाना खुदा इतनी बड़ी दुनिया को बेकार क्यों पैदा करेगा? सोचिए, हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमको प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए कि आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है, आपको एक बहुत बड़ा सा सन बना के लाना है, उसको अच्छे से डेकोरेट करके लाना है। हम क्यों लेके जाते हैं वो प्रोजेक्ट बनाने में? क्यों हम इतना ध्यान देते हैं? ताकि हमें समझ में आ जाए वो क्या चीज है, जैसे कुछ ताकि भी, हमें अच्छे मार्क्स मिले। ताकि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। ताकि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। हमारा क्या मकसद रहता है कि हमें उसको अच्छा बनाना है और उसकी वजह से हमें मार्क्स मिलेंगे, हमारे ये सब काउंट किया जाएगा हमारे मार्क्स रिजल्ट में। तो हम क्यों बनाते हैं? चाहो तो हम नहीं बनाएंगे, हम क्यों बनाए इसको? हमारी मर्जी, हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें इसका अज्र मिलने वाला है। ठीक है, तो खुदा बिना कोई मकसद के कोई हल्क नहीं करता है। देखिए, अगर खुदा ने हमें परेशानी हमारी थोड़ी लाइफ में आ जाती है, थोड़े कुछ मसले हो जाते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिनों के बाद हमें उसका हल नजर आता है। देखिए, परेशानी हमारी दूर हो जाती है। इसके लिए अगर अल्लाह ने हमें परेशानी दी है तो हमारे पास उसका हल भी निकाला है, उसका सॉल्यूशन भी निकाला है। जिस तरह से अगर खुदा ने ताला बनाया है तो ताला के साथ चाबी भी है। ताला को कौन खोलेगा? एक चाबी खोलेगी, तो ताले के साथ चाबी भी है। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, स्कूल क्यों बनाया खुदा ने? पढ़ाई, ताकि हम तालीम हासिल कर सके। जी, ताकि हम तालीम हासिल कर सके। जी हाँ, स्कूल क्यों बनाया है? ताकि हम तालीम हासिल कर सके। जी, हमारे माँ बाप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारा ख्याल रखने के लिए खुदा ने हमारे माँ बाप को खल्क किया है कि तुम्हारा ख्याल तुम्हारे माँ बाप रखेंगे। कोई चीज खुदा ने बेकार नहीं पैदा किया है। सूरज रोशनी देता है, चांद अंधेरे में उजाला देता है, बादल पानी बरसाता है, पानी से इंसान की प्यास बुझती है। अगर हमारे यहाँ बारिश नहीं होगी बच्चों, तो क्या हम पानी मिल जाएगा हमें? नहीं आपा। नहीं आपा। अगर हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा। जब बारिश होती है तो पानी हमारे लिए जमा किया जाता है। जो हम पानी पीते हैं वो बारिश का पानी ही होता है। क्या पानी को पैदा किया जा सकता है? क्या पानी नहीं आपा, पानी को पैदा नहीं
उगाया जाता, पानी को पैदा नहीं किया जाता, नहीं पैदा करा जाता। नहीं बैठ सीधे भी बोले थोड़ी है। पानी बनाया है। तो जैसे बादल पानी बरसाता है, पानी से इंसान की प्यास बुझती है। अगर पानी नहीं होता तो क्या हम जिंदा रहते? नहीं बिना पानी के रहते। अगर पानी नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते। जी नहीं अगर पानी नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते। हम लोग के पास पानी नहीं रहेगा तो जिंदा रहेंगे। पानी से इंसान की प्यास बुझती है। इसी तरह इंसान भी बेकार नहीं पैदा हुआ है। हम बेकार नहीं पैदा हुए हैं। हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया है? हमें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए हम पैदा हुए हैं, कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है ताकि हम जिंदगी भर, हमारी जो भी जिंदगी है, हम अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने हर चीज को इंसान के लिए पैदा किया है और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि हम अल्लाह की इबादत करें। जो खुदा ने हमारे लिए इतनी रहमतें नाजिल करी है, तो क्या हम उस खुदा के लिए इबादत नहीं कर सकते हैं? बेशक हम उस अल्लाह के लिए इबादत करेंगे। बेशक हम उस अल्लाह के लिए इबादत बेशक हम करेंगे। उस अल्लाह के लिए इबादत करेंगे। बेशक हम उस अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। हमें उसकी इबादत हमें- करनी चाहिए। हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। जी, हमारी जिंदगी का मकसद उसी वक्त पूरा होगा जब हम अपनी जिंदगी को खेल कूद में बर्बाद ना करेंगे, फालतू कामों में बर्बाद ना करें, फजूल बातों में अपने वक्त को जाया ना करें, खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी ना करें। हर काम से पहले ये देखे इसमें खुदा की खुशनुदी हासिल है या नहीं। हमें हर काम करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। ये काम क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए ये मुनासिब है करना, क्या हम किसी की मदद करेंगे तो हमारा खुदा हमसे खुश होगा। देखिए, हम किसी की मदद करेंगे तो जरूर खुदा हमसे खुश होगा। हमें भी, अगर खुदा ने हमें खल्क किया है कि बेकार नहीं पैदा किया है, तो हमें भी चाहिए कि हम हर चीजों का ध्यान दे, फालतू काम में अपना वक्त जाया ना करे, अपनी जिंदगी के लम्हे बेकार ना करे। हर वक्त हमें ऐसे काम करना चाहिए जिसमें अल्लाह की मर्जी हो, जिससे हमारा खुदा राजी हो, जिससे हमारा खुदा खुश हो। हमें ऐसे काम को अंजाम देना चाहिए। ओके बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया? जी आपा। जी आपा। जी आपा हमें समझ में आ गया। जी, और कुरान की आयत है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया बच्चों? जी आपा। जी हमें क्या करना चाहिए? खतीजा जी बताइए। आपा आपकी आवाज नहीं आई। हमें क्या करना चाहिए अपनी ये लाइफ में, जो हमें खुदा ने हमें खल्क करके पैदा किया है, हमें दुनिया में भेजा है, तो हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? आपा हमें उसकी इबादत करनी चाहिए और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें नेमतें भी दी, और हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे खुदावंद हमसे नाराज हो। जी, वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है? जी अनम एन फातिमा। आपा हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम खुदा हमसे राजी हो, खुदा हमसे खुश हो। हमें गुनाह नहीं करना चाहिए है। अगर गुनाह करेंगे तो खुदा हमसे नाराज हो जाएंगे। जी, और हमको क्या नहीं करना चाहिए? फजूल कामों में वक्त बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अनम, आप
पूछना चाहती बेटा? अनम, अली अब्बास अब बताइए। पापा हमें की बात नहीं करना चाहिए, कुछ मम्मी से डैडी से ना बात सुनना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। पापा आपने हमको कहा करनी चाहिए सभी लोग। जी अनम कहिए। आप हमें क्या तो बताओ ना, क्या बोले वो बताओ, जवाब दो। जी हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? बोलो बोलो, खुदा की इबादत खुदा की इबादत इबादत करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, गुनाह नहीं करना चाहिए, गुनाह नहीं करना चाहिए, गाना नहीं सुनना चाहिए, गाना नहीं सुनना चाहिए, बड़ों की इज्जत करना बल्कि इज्जत करना चाहिए, चाहिए, छोटों से प्यार करना शिरीन आप बताइए। छोटे से प्यार करना चाहिए। वेरी गुड। शिरीन, शुक्रिया आपा। जी आपा। आप बताइए। जी हमें दुनिया में बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और पांचों वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और हमें गाने नहीं सुनने चाहिए और बुरे काम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में फालतू कामों को छोड़ के हमें अपने वाजिबात को अदा करना है। हमें अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैम मैं बताऊं? हमें फालतू काम को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। जी मैम जी मैं सर। बताऊं? आपा अगर हम लोग कुछ अच्छा काम भी करेंगे तो उसे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसका कोई अज्र नहीं मिलेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उसका अज्र नहीं मिलेगा, मगर आखिरत में हमें उसका अज्र जरूर मिलेगा अगर हम अच्छा जी, काम जरूर। करेंगे तो। वेरी गुड, वेरी गुड। जी ज़ैनब फातिमा। हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और हमें नमाज पढ़ना चाहिए और कभी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और छोटों से अच्छे से पेश आना चाहिए। जी हमारा ये मकसद खिलकत है। चलिए आपकी राजिया अपा आ गई हैं। कुरान तजवीद की क्लास स्टार्ट होने जा रही है आप लोगों की। राजिया अपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी राजिया अपा आप क्लास का आगाज कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामुअलैकुम राजिया अपा आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, सबको वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बच्चों, अब क्लास का आगाज होने जा रहा है। आप लोग अपने माइक को म्यूट कर दें, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अल्लमा आयतन फ़ी किताबिल्लाह कान लहू अज्रुहा मा तुलियत। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, कि जो इंसान किसी को किताब खुदा की किसी एक आयत को सिखाएगा, जब तक वो पढ़ी जाएगी सिखाने वाले को अज्र मिलता रहेगा। बच्चों, दुनिया में ना जाने कितनी बहुत सारी किताबें हैं, हजारों करोड़ों किताबें हैं, लेकिन उन सब में किसी भी किताब को ये इतनी अजीम नहीं कहा गया है या ये शरफ नहीं हासिल है कि अगर उसको पढ़ा जाए या उसको देखा जाए या उसको लिखा जाए तो हमें सवाब मिलता है।
ہمیں فائدہ ملتا ہے، مثلاً تاریخی کتاب ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے زمانے میں کیا گزرا ہے، یا اسی طرح سے اور بھی جو دوسری کتابیں ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن فقط اور فقط وہ واحد کتاب ایک ایسی ہے جس کا نام ہے کتاب قرآن مجید، کہ جس کو دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، سننا ثواب، اور اس کے بعد اللہ نے کتنا اس کا شرف دیا ہے، کتنا اجر دیا ہے کہ اگر ہم کسی کو ایک آیت یا ایک سورہ اس آیت کا سکھاتے ہیں اور سامنے والا جب تک وہ پڑھتا رہے گا تو پروردگار عالم سکھانے والے کو اس کو کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے. اتنا زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہے جو کہ اور بھی کسی کتاب کو یہ شرف اللہ نے نہیں دیا ہے. تو اسی لیے اس کتاب کو کیا کہا گیا؟ ام الکتاب، یعنی تمام کتابوں کی ماں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ممکن ہم قرآن مجید پر کام کریں. اگر کوئی انسان، مثلا میں نے آپ کو سکھایا ایک سورہ یا چند آیتیں، تو جب تک آپ پڑھتے رہیں گے مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سیکھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی ہم اس کو سکھائیں تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد جیسا کہ کل کی کلاس میں، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا سورہ نازعات، اور سورہ نازعات فنش ہو چکا ہے. آج کا اگلا سورہ ہے سورہ نبا. سورہ نبا مطلب ہے خبر. کس کی خبر؟ اس کے اندر بہت سے چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث میں بیان کیا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے چند سوروں نے، جس میں سے سورہ انشقاق تھا، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ نبا بھی تھا، کہ فرماتے خود پیغمبر نے کہ یہ سوروں میں قرآن مجید کی ان چند سوروں میں جس میں قیامت کا ذکر ہے، یعنی قیامت کی پوری ڈیٹیل ہے. اور یہ سورہ جب مجھ پر نازل ہوا اور جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ خبر سن کر پیغمبر کیا ہو گئے؟ ضعیف ہو گئے. یعنی اتنی زیادہ قیامت کے بارے میں ان تمام سوروں میں گفتگو ہوئی ہے، خاص طور سے سورہ نبا میں، جیسا کہ آج ہم پڑھیں گے. تو سورہ نبا میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ سورہ نبا پڑھنے کے فائدے کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. چلو، کہ پہلی حدیث میں خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کہ جو شخص اس سورے کو یعنی سورہ نبا کو جو انسان پڑھتا ہے تو خداوند عالم قیامت میں یعنی جنت میں اسے ٹھنڈے اور خوشگوار پانی سے، خوشگوار مشروب سے، مشروب یعنی پینے والی چیز سے، تو ایسی چیز پروردگار عالم اسے جنت میں پلائے گا کہ جو بہت ہی خوشگوار ہوگی اور بہت ہی سرد ہوگی، یعنی ٹھنڈ ہوگی، کہ جسے انسان پیے گا تو کبھی پھر پیاس محسوس نہیں کرے گا. اس کے بعد دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فرماتے امام کہ جو انسان سورہ نبا کو روزانہ پڑھے گا تو پروردگار عالم اسے 1 سال مکمل نہیں ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوگا. ہم تمام مسلمانوں کی دلی خواہش ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا گھر دکھا یا مدینہ منورہ دکھا. اس کے علاوہ اور بھی زیارتیں ہیں چاہتا معصوم اسلام کے، سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن حالات انسان کی اجازت نہیں دیتے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں واقعی کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف کرائے تو ہمیں چاہیے کہ سورہ نبا کی ہم روزانہ تلاوت کریں. اور یہ چیزیں دیکھی ہوئی گئی، صرف حدیث میں نہیں بیان کیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کے منہ سے بھی سنا گیا ہے کہ خود ان لوگوں نے فرمایا کہ ہم روزانہ سورہ نبا پڑھتے ہیں اور 1 سال نہیں گزرا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلے گئے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں واقعی کہ اللہ کی گھر کی زیارت کریں تو ہم سورہ نبا پڑھیں. اس کے بعد تیسری حدیث میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو شخص اسے پڑھے اور یاد کرے تو قیامت میں اس کا حساب اتنی جلد مکمل ہوگا کہ جتنی دیر میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے. قیامت میں کیسا عالم ہوگا؟ قیامت میں جناب آدم سے لے کر خاتم تک نہ جانے کتنے ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اور تمام کے تمام کی لائن لگی ہوں گی اور اس لائن میں ہم بھی ہوں گے. اور لائن کس لیے ہوگی؟ کیونکہ وہاں پر سب کا حساب کتاب ہوگا, ایک کے بعد ایک سب کا بلا بلا کے حساب کتاب کیا جائے گا. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, مثلا بینک میں گئے یا اس کے علاوہ اور بھی دوسری جگہ پہ گئے تو ہر جگہ لائن لگی ہوتی ہے اور وہ لائن دیکھ کر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں اور جانے سے کبھی کبھی انسان کو بوریت ہونے لگتی ہے کہ کون جائے وہاں پر بینک میں, اتنی لمبی لائن لگانا پڑتا ہے. تو جب یہاں پر چند لوگ مثلا 10-15 لوگ 20-25 اس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے پھر بھی ہمارا یہ عالم ہوتا ہے, ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں. سوچے قیامت میں کتنی لمبی قطار ہوگی, کتنی لمبی لائن ہوگی اور اس کے بعد وہاں پر حساب و کتاب ہوگا. ایک تو دھوپ, بھوک, گرمی اور یہ سب کی پریشانی, دوسری چیز کی اتنی لمبی لائن, تیسری چیز کی انسان یہ پریشان حال ہوگا کہ پتہ نہیں میرا حساب کتاب کیسا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے جس دن ہمارا رزلٹ ہوتا ہے اس دن ہم کتنے زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں. ہر ایک کو ہم کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا, رزلٹ ہمارا آنے والا ہے. تو ایسے عالم میں کتنی انسان کے لیے سختی ہوگی, کتنا پریشان حال ہوگا. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر اس کا نامہ اعمال یعنی اس کا حساب کتاب جلد فنش ہو جائے اور تو ہمیں چاہیے کہ کیا پڑھیں ہم, سورہ نبا. خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو انسان سورہ نبا کو پڑھے گا تو پروردگار عالم روز قیامت یعنی قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب کو اتنی جلدی تمام کرے گا, اتنی جلدی ختم کرے گا جتنی جلدی کہ جتنی ہی دیر میں انسان نماز پڑھتا ہے. آج ہم لوگ دیکھیں نماز ہم لوگ پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنی بہت 5 سے 10 منٹ, اس سے زیادہ نہیں ہوتا کسی کا. اگر زہرہ انسان پڑھتا ہے تو اتنی جلدی انسان نماز کو تمام کرتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کی ان تمام سختیوں سے ہم بچیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور قیامت میں یعنی جنت میں اس ٹھنڈی پانی سے اور ٹھنڈی پینے والی چیز اس سے ہم سیراب ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ نبا کی روزانہ تلاوت کریں. اوکے بچوں؟ جی آپا. جی اسی کے ساتھ اب ہم پڑھیں گے سورہ نبا. آپ لوگ کھول لیں جلدی سے. جی آپا ہم نے کھول شروع لی. کرتے ہیں سورہ نبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نبا آپ لوگ آمادہ ہیں بچوں؟ جی آپا. ٹھیک, دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین کو ہم ملائیں گے مین میں, ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میم کے اوپر ہے تشدید. عین میم زبر عم, میم زبر ما, عم. حرف عین کو ہم حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے اور جب عین کو ملایا جائے گا میم میں تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے, وہ بھی 100%. ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھنا اس کو؟ ایسے عین میم زبر عم, میم زبر ما, عم. یا زبر یا, تا زبر تا, یا تا. سین الف مد زبر سا, حمزہ زبرا, لام واو پشلو, الو نون زبر نا, یتساءلون. اب چونکہ یہاں پر آیت آ گئی ہے تو ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے اور جب سٹاپ کریں گے تو نون سائلنٹ ہو جائے گا, پڑھا جائے گا عما یتساءلون ایسے. اوکے, آیت نمبر 2 عین زبر ع, نون نون زیر نین. اب دیکھیں اس نون کے بعد الف ہے اور لام ہے درمیان میں, تو یہ لام اور الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے بلکہ نون کو ملانا ہے سیکنڈ والے نون میں, اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے. عین زبر عین, نون نون زیر نین, عین, نون زبر نا, با زبر با, نا با, الف لام زیر ال, عن النبأ ال. عین زبر ع, ذا یا زیر ذی. حرف ذا جو تا کے بعد آتا ہے جس کے اوپر 1 ڈاٹ ہوتا ہے, یہ جب ہم ادا کریں گے تو ٹنگ کو دونوں تیت کے بیچ میں لے کر آئیں گے اور جب دونوں تیت کے بیچ میں لے کر آئیں گے تو ایسا ساؤنڈ آئے گا عن النبأ العظیم. ٹھیک ہے, عن النبأ العظیم, عما يتساءلون, عن النبأ العظیم. آیت نمبر 3 الف لام زبر ال, لام زبر لا, اللہ, ذال یا زیر ذی,
الذي حامیم پیش ہم فیازر فی حاضر ہی فیہ الذی ہم فیہ میم خا پیش مخ تازبرتا مخت لام دلی مختلی فا واو پیش فو نون زبرنا مختلفون وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا مختلفون الذی ہم فیہ مختلفون. آیت نمبر 4 کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا سین زبر سا یا عین زبر یا سیا لام زبر لا میم واو پیش مو سیعلمون نون زبر نا سیعلمون وقف کریں گے تو سیعلمون کلا سیعلمون ساوین پیش ثم میم زبر ما ثم کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا سین زبر سا یا عین زبر یا سیا لام زبر لا میم واو پیش مو سیعلمو نون زبر نا سیعلمون سٹاپ کریں گے سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اب آیت نمبر 1 to 5 پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. آیت نمبر 6 الف زبر لام میم زبر لم علم نون جیم زبر نج عین زبر ع نجع لام لام سے لل علم نجع لل الف را زبر ار ضع زبر ضع ارض میم زبر می ہا الف زبر ہا میہا دال الف دو زبر دن میہادن وقف کریں گے تو میہادا یعنی جو الف ہے وہ الف کے اوپر جو دو زبر ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا تو میہادا پڑھا جائے گا. ألم نجعل الأرض مهادا. آیت نمبر 7 واو لام زبر ول جیم زیر جی ول جی با الف زبر با والجبا لام زبر لا والجبال الف واو زبر او تا الف زبر تا او تا دال الف دو زبر دن او تادن وقف کے وقت او تادا پڑھا جائے گا. آیت نمبر 7 واو زبر وا خا زبر خا وخا لام قاف زبر لق وخلق نون الف زبر نا وخلقنا کاف میم پیش کم وخلقناکم الف زا زبر از واو الف زبر وا ازوا جیم الف دو زبر جن ازواجن یہاں پر بھی جب ہم سٹاپ کریں گے تو ازواجا پڑھا جائے گا وخلقناکم ازواجا. آیت نمبر 9 واو زبر وا جیم زبر جا وجا عین لام زبر ال وجعل نون الف زبر نا وجعلنا نون واو زبر نو میم زبر ما نوم کاف میم پیش کم وجعلنا نومکم سین پیش سو با الف زبر با صبح تا الف دو زبر تن صباتن وقف کی صورت میں صباتا پڑھنا ہے ہمیں وجعلنا نومکم صباتا. آیت نمبر 10 واو زبر وا جیم زبر جا وجا عین لام زبر ال وجعل نون لام زبر نل. یہاں پر نون کے بعد الف ہے وہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے نون کو ملائیں گے ہم لام میں کیوں اس لیے کہ یہاں پر تشدید ہے وجعل نل لام یا زبر لئی لام زبر لا لیلا لام سے لی با الف زبر با لبا سین الف دو زبر سن لباسن یہاں پر بھی جب ہم اسٹاپ کریں گے تو لباسا پڑھنا ہے. اب دیکھیں بچوں آیت نمبر 1 to 10 تک میں پڑھتی ہوں آپ لوگ بالکل غور سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. اب میں چاہتی ہوں کہ 10 آیت کی کوئی بھی بچہ مجھے این فتح اس کے بعد قاسم
عین فاطمہ پڑھیے. आपा हम सुनाएं. ٹھیک ہے, خدیجہ پڑھیں آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال ارضا. جی آپا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العلي العظيم. آپ ہم پڑھیں. قاسم. آپا قاسم کے بعد ہم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن جس کو میں الرحیم. پڑھانا ہوگا تو ہم بول دیں گے اسے. چلیں قاسم آپ آپا پڑھیں. قاسم کے بعد ہم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو مجھے پڑھوانا ہوگا میں اس کا نام بولوں گی, آپ لوگ پلیز خاموش رہیے. ٹھیک, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں قاسم پڑھیں. عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ العظيم. عن اللبن النبأ عن نبأ النبأ العظيم. نبأ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفين مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم الجبال أزواجا أوتادا. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. صدق اللہ العلی ویری العظیم. گڈ. زینب فاطمہ آپ سنیں. زینب فاطمہ. جی آپا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم. صحیح پڑھیں. وخلقناكم سے پڑھنا ہے آپ کو. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق اللہ العلی العظیم. ٹھیک, اب میں پڑھتی ہوں, آپ لوگ بالکل غور سے سنیے گا, اور جو لوگ باقی انشاءاللہ کل سنائیں گے, کیونکہ ابھی 45 کو کلاس کو بس ختم کرنا ہے 2 منٹ میں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق اللہ العلی العظیم. یہ بچوں اس سورہ نبأ کے 10 آیات میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے، کل آپ لوگ اس کی بہترین طریقے سے پریکٹس کر کے آئیے. انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی بچوں؟ آپ جی ٹھیک ہے، اوکے. اور اس کے بعد جی جی اوکے. انشاءاللہ ہماری جی خدا حافظ.